حضرت عبداللہ ابن جاش نے کہا سعد صبح احد کا میدان سجے گا، رات نہ جانے ہم میں سے کس کی آخری رات ہے، اللہ کی بارگاہ میں کوئی دعائیں مانگ لے۔ حضرت سعد نے کہا کہ چلاؤ، کہا کہ ہم احد کے میدان میں ایک طرف چلے جاتے ہیں۔ حضرت سعد کہتے ہیں، عبداللہ ابن جاش نے کہا کہ سعد پہلے تو دعا مانگ، تو سعد کہتے ہیں کہ میں نے دعا مانگی کہ مولا کل کوئی کافر میرے اوپر حملہ کرے، میں اس کے اوپر حملہ کروں، میں اس کو چیر پھاڑ کے رکھ دوں، میں اس کے مال غنیمت کے اوپر قبضہ کر لوں، اللہ مجھے اس کے اوپر فتح عطا کر۔ سعد بن ابی وقاص کی اس دعا کے اوپر عبداللہ ابن جاش نے آمین کی مہر لگائی۔ پھر سعد نے کہا عبداللہ ابن جاش اب تو دعا مانگ۔ عبداللہ ابن جاش دعا مانگتے ہیں کہ پروردگار عالم کل احد کا میدان سجے گا، میرے مقابلے کے اوپر کوئی طاقتور کافر بھیجنا جو میرے اوپر حملہ کرے، میں اس کے اوپر حملہ کروں، وہ میرے اوپر حملہ کرے، میں اس کے اوپر حملہ کروں، پھر وہ میرے اوپر حملہ کرے حتیٰ کہ مجھے وہ شہید کر دے، مجھے وہ شہید کر دے، پھر وہ میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرے، میرا کلیجہ چیر دے، میرا دل نکال دے، کلیجہ نکال دے، میرے کان کٹ جائیں، میری آنکھیں نکال دیں، میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، میں اسی حالت کے اندر دفنا دیا جاؤں، اور اسی حالت کے اندر کل قیامت والے دن اٹھوں۔ جب میں اٹھوں تو میرے کان نہ ہوں، میری آنکھیں نہ ہوں، میرا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہوا ہو، میرا دل چیر دیا ہو، اسی حالت کے اندر اٹھوں، تیرے سامنے کھڑا ہوں، تو مجھ سے پوچھے کہ عبداللہ ابن جاش تیرے کان کہاں گئے، تیری آنکھیں کہاں گئیں، یہ تیری حالت کیوں بنی، تو میں یہ کہوں مولا کان بھی کٹوا کے آ رہا ہوں تو تیرے لیے کٹوا کے آ رہا ہوں، آنکھیں بھی نکلوا کے آ رہا ہوں تو تیرے لیے نکلوا کے آ رہا ہوں، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے مسلح بن گیا، مولا کسی اور کے لیے نہیں تیرے لیے کر کے آ رہا ہوں۔ ایسا وقت تھا لوگوں جب تک یہ جذبے سلامت رہے، کیسر و کسریٰ کے تاج اور تخت کو مسلمان روندتے رہے، اور جہاں مسلمانوں میں خوف آیا وہیں پہ مسلمان مغلوب ہو گئے۔